چانہِ انمان آفتاب پکو دوٗر منزل چھُ بے حساب پکو آزماوو جفا وفا یکسر مٲرۍ موٚنٛد ننٛدوُن یہِ خواب پکو نٮ۪صٕف رٲژن وۄتھُن تہٕ اُشارُن بے قرٲری تہٕ اضطراب پکو وقت دُنیا اگر گژھن بُتھِ پھیرِ شوق ہمت چھِ لاجواب پکو حٲدِثاتن غمن تہٕ زخمن ہُنٛد دل تہٕ جگرُک کرو حساب پکو زندگی ہٕنٛدۍ تمام چیٖز سوٚمبرِتھ راحتُک أسۍ لبو حساب پکو توٚگ نہٕ بدلُن مےٚ زانٛہہ تہِ وقتس سۭتۍ راتھ دۄہ وٕچھ سٮ۪ٹھاہ عذاب پکو دوستن دُشمنن تہٕ ہمدردن روٗدمُت کس چھُ ییٚتہِ متاب پکو تابِشِن شار عمرِ ہُنٛد حٲصِل ہر سوالس دِوان جواب پکو ایک بار پھر آپ کا استقبال اس گفتگو میں جس کا عنوان ہے عکس خوشبو اور جس میں ہم روبرو ہیں ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ڈاکٹر امین تابش صاحب سے، اور اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب یہ ون بہ کٲشِر پٲٹھۍ مہجوٗر صٲبُن چھُ اکھ شعر اکھ ہی پوشِک پٲٹھۍ گُزٲرٕم زندگی لنجہِ ٲوِجہِ گوٚو نہٕ گوٚب زانٛہہ بار میون. اگر مےٚ اجازت آسہِ تُہٕنٛزِ زندگی ہُنٛد احاطہٕ کٔرِتھ اکھ شعر کوٹ کٔرِتھ سُہ ڈسکرایب کرنُک تہٕ بہٕ وَنہٕ یی کہِ امہِ شعرٕچ عملی تفسیٖر بننٕچ کوٗشش چھو تۄہہِ کٔرمٕژ.
سوال یہ ہے کہ جب آپ زندگی کے مختلف جو پہلو ہوتے ہیں اس میں کاوشیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو جو آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جو آپ کو زندگی کو دیکھنے کا زاویہ نگاہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک نظریاتی اساس ہوتی ہے، اور وہ نظریاتی اساس آپ کے اعتقادات کے ساتھ منسلک رہتی ہے۔ آپ اپنے اعتقادات کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بہت بہت شکریہ، یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا۔ ایک مختصر سا جواب ہے اس کا کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں جہاں علم اور صرف علم نہیں لیکن مبلغ تھے ہمارے اسلاف سارے۔ جی، میرے والد صاحب، میرے دادا کے والد صاحب، میرے دادا کے پردادا، یہ کہکشاں۔ تو جو مذہبی تعلیم ہے وہ گھر سے ہی ملی، کیونکہ سب عالم تھے ہمارے گھر میں۔ اور نشو و نما کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کے لرننگ جو سٹیجز ہیں، پہلا سٹیج ماں، جو میری ماں ہے وہ عالمہ تھی اور اسپرچولی بھی بہت وہ ایک اونچی درجے پر تھی۔ لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے روحانی سپورٹ کے لیے، تسکین کے لیے۔ ایک وہ ماں کی گود، وہ مجھے ایک نیک اور عالمہ اور متقی خاتون سے ملا۔ دوسرا میرے والد صاحب وہ مبلغ بھی تھے، عربی کے ٹیچر بھی رہے ہیں۔ میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا ہے کیونکہ میں پارٹیشن کے بعد پیدا ہوا ہوں، اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے وہاں 25-30 سال تبلیغ ہی کیا اور کچھ نہیں۔ اور جب ان کی وفات ہو گئی تو بہت وہ لوگ آہذاری کر رہے تھے۔ ایسا ہے کہ ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے پاس نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی جائیداد تھی، نہ کوئی پیسہ تھا، کوئی بینک بیلنس نہیں۔ ان کے پاس بس جو کپڑے پہنتے ہیں وہی، اور دوسروں کے گھروں میں، مسجدوں میں وہ اپنا ٹائم بتاتے تھے۔ دوسرا جو سکول ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، وہ ہوتا ہے جس سکول میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جب ہم جن سکول میں ہم نے پڑھا ہے، پرائمری، مڈل، دین ہائر سیکنڈری، وہاں جو اساتذہ تھے وہ بھی بہت قابل اور دیندار تھے۔ وہ بچوں میں انکلکیٹ کرتے تھے 2-4 چیزیں۔ ایک مورل ویلیوز انہی سے سیکھا ہے، دوسرا بالکل اخلاقی اقدار، اور اس کے بعد وہ آنیسٹی، دیانتداری، انہی سے سیکھا ہے۔ تیسری بات محنت اور مشقت، وہ بھی اپنے اساتذہ سے سیکھیے۔ تیسرا جو ہوتا ہے، آپ جہاں پلتے ہیں وہ آپ کا ماحول ہوتا ہے۔ ماحول ماشاء اللہ، وہ جو ماحول تھا جب میں بچہ تھا یا جوانی کے ان دنوں، آپ کو معلوم ہوگا بہت شرافت تھی، سادگی تھی، دیانتداری تھی، خلوص تھا، محبت تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے تھے۔ یہ آج کا جو دور ہے یہ فاصلوں کا دور ہے، حالانکہ فاصلے کم کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا ایک بوم آیا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ وہ جو ایک 1-to-1 انٹریکشن، جیسے ابھی آپ کے ساتھ بالمشافہ ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہی گفتگو فون پہ کی جائے تو اس کے اثرات جو ہے وہ بالکل کم تر ہوں گے، بلکہ مختلف۔ میں بیسیکلی چونکہ گفتگو کے اس حصے میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، قائل ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، بلکہ حاوی ہے۔ لیکن ایک مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حقوق العباد کے حوالے سے بہت زیادہ اس پہ تھرسٹ ایریا نہیں بن پا رہا ہے، اور اگر آپ اس کو ویزا آپ یور اون پروفیشن دیکھیں تو لوگوں کی جو اکثر شکایتیں ہیں وہ کہیں جینسس اس کا وہیں پہ ہے۔
میں اس سے پہلے میں اس اسپیسیفک جواب دوں آپ کے سوال کا، میں آپ کو بتاؤں جب ہم بچپن میں پیرنٹس یا اساتذہ کے پاس جاتے تھے، ان دنوں وہ پڑھاتے تھے ہم کو، زندگی کی شروعات کیسے کرتے تھے وہ ہم کو سکھایا جاتا تھا کہ آپ شروعات کریں کریمہ ببخشائی برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا نداریم غیر از تو فریاد رس توی آسیاں را خطا بخش بس نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثوابم نما۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے لیے بتاؤں، اے کریم تو ہمارے حال پر رحم فرما، چونکہ میں خواہشات نفسانی کے جال کا قیدی ہوں، ہم تیرے سوا کسی کی فریاد رس نہیں رکھتے، صرف تو ہی گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بس غلط راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے، غلطی کو درگزر فرمائیے اور ہمیں درست راستہ دکھائیے۔ یہ شروعاتی ہماری بچپن میں جو ہم کو سکھایا جاتا ہے، آج کے بچے کو سکھایا جاتا ہے بابا بلیک شیپ۔ تو بچہ زمین آسمان کا فرق، بالکل، کہاں اللہ تعالیٰ کا وہ محبت یا خوف، کہاں یہ بابا بلیک شیپ۔ ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو اپنی میراث سے جب آپ کٹ کے رہ جاتے ہیں، جو آپ کے اسلاف کی میراث ہوتی ہے، تو پرابلمز کا آغاز فارمیٹو ایئرس ہوتے ہیں، فارمیٹو آپ کا بچپن، پہلے عکس جو آپ کی شخصیت پہ پڑتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زندگی کے 3 بڑے وہ مراحل ہیں۔ ایک بچپن کا ہے، یہ سنہرا دور ہوتا ہے ہر ایک انسان کی زندگی میں۔ دوسرا ہوتا ہے جوانی، جوانی دیوانی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو تیسرا بڑھاپا ہے۔ تو لیکن فارمیٹیو ایئرز جو ہے وہ بچپن ہے۔ جیسے آپ جس سانچے میں آپ کو ڈالا جائے آپ ویسا ہی انسان بنیں گے۔ تو اگر آپ کو پہلے سے ہی اخلاقی اقدار سکھائے جائیں، مورل ویلیوز یا دیانتداری پر یہ توجہ آپ کی مرکوز کی جائے تو آپ وہی سیکھیں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے، ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی آگے اور اس کی ضرورت تھی، لیکن ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی کے ڈس ایڈوانٹیج، ہر ایک چیز کے ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اور ٹیکنالوجی سبزی کھانے کا نائف جو ہے وہ سبزی کاٹنے کے بھی کام آتا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز کاٹنے کا جو گناہ کے دائرے میں آ جائے۔ اب آپ کا سوال، حقوق اللہ، آپ کا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ بھی ہے، زیادہ تر توجہ لوگوں کا جو ہمارے معاشرے میں ہیں حقوق اللہ پر زیادہ ہے، لیکن اللہ کو حقوق العباد زیادہ پسند ہے۔ آپ کو اگر کوئی خامی رہ گئی کو حقوق اللہ میں، اس میں اللہ بخشنہار ہے، وہ آپ کے چھوٹے موٹے یہ خطا معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جو ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، نو کنسیشن۔ اب مسئلہ کیا ہے، اگر آپ ویسٹ میں جو لوگ ہیں، انگریز جن کو کہا جاتا ہے، وہ ان کا زیادہ تر توجہ حقوق العباد پر ہے۔ ہمارا توجہ، ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی تو جنت میں جنت کے لیے رستہ بن گیا، لیکن جو وہ فوکس ہے ویسٹ میں، وہاں حقوق العباد پر۔ حقوق العباد ہے کیا؟ حقوق العباد میں آپ کو اپنے جو آپ کا معاشرہ ہے، آپ کے حقوق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ، جن کے یہی نہیں جو آپ کے ریلیجن کو بلانگ نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کیسا رویہ کرتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیسا ہوگا، بیہیویئر کیسا ہوگا، اکوموڈیشن کتنا ہے آپ کے یہاں دوسروں کے اعتقادات کے احترام کے حوالے سے۔ ایک پہلو ہے حقوق العباد کا۔ دوسرا پہلو ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ ہم انفرادی طور اچھے ہو سکتے ہیں لیکن اجتماعی طور نہیں۔
اور ہمارا اجتماعی طور اچھا ہونا بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ حقوق العباد ہے. حقوق العباد میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی مشکلات کم کریں، اس کی تکلیف کم کریں، وہ چاہے آپ کا ہمسایہ ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، یا جس سے آپ کا اختلاف بھی ہو. ہاں اختلاف، یا جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں، اگر ان کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیچیوڈ، بیہیویئر جو ہے یہ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، یہ حقوق العباد ہے. دنیا کے کسی بھی شخص نے جب کوئی درخت اس نیت سے کہیں پہ لگایا کہ لوگ اس کے سائے میں آرام کریں گے، اس نے اس پہ کبھی یہ بورڈ نہیں لگایا کہ یہاں مجھ سے اختلاف کرنے والے آرام نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان معاملات کے حوالے سے آپ کی جو وسعت قلبی ہے، وسعت نظر ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کا جو پیشہ رہا ہے زندگی بھر اوڑھنا بچھونا، یہ پبلک نالج میں ہے کہ آپ نے کبھی پرائیویٹ پریکٹس نہیں کی. پرائیویٹ پریکٹس کرنا ان اٹ سیلف کوئی جرم نہیں ہے. اگر وقت ہے کہ آپ کے وہ ایک جو آپ پہ منصبی ذمہ داریاں ہیں ان میں حائل نہ ہو، کوئی ایکسکلوسیولی پرائیویٹ پریکٹس کر کے آپ اس شعبے میں خدمت انجام دینا چاہے تو از آل ویلکم. آج جب آپ اس منظرنامے پہ جو طب کی دنیا کا منظرنامہ ہے، حالانکہ ہم واپس جائیں گے اس گفتگو کی طرف جہاں ہم پہلے تھے، لوگ بڑے مطلب ایگریوڈ ہیں، چاہے پیشنٹ ڈاکٹر ریلیشن شپ کا معاملہ ہو یا اس میں جو تجارتی پہلو غالب آیا ہے وہ والا معاملہ ہو. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ مسیحائی کا پیشہ اس قسم کے الزامات کی زد میں آئے تو ڈاکٹر امین تابش کو کہیں جذباتی طور پہ ٹھیس تو پہنچتی ہوگی. دیکھیے، ایسا ہے کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، وہ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، جرنلسٹ ہو. ہاں، کلیکٹیولی یہ ایک معاشرہ کی تعمیر کرتے ہیں. تعمیر انہی سے ہوتی ہے. جو اوور آل انفلوئنس ہے، اثر ہے لوگوں کے ذہنوں پر، اس پر وہ مادیت کی طرف زیادہ حائل ہو. مٹیریلزم جس کو کہتے ہیں، ایک ریٹ ریس ہے جو اپنا سٹیٹس بڑھانے کا نہ سٹیٹس ہی نہیں، لوگوں کا زیادہ تر دھیان پیسہ کمانے پر ہے اور لکشریز پر ہے. ہر ایک لکشری آپ کے گھر میں ہو، یہ آپ چاہیں گے. وہ آپ حلال طریقے سے کمائیں یا حرام طریقے سے، یہ کنسیپٹ لوگوں میں نہیں ہے، بیشتر لوگوں میں. کچھ لوگ بہت نیک ہیں، اچھے ہیں. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں اور نماز کے ٹائم جو گزارتے ہیں وہ اپنے آفیسر کو کہتے ہیں کہ اس ٹائم کا آپ میرا وہ میری تنخواہ کاٹیں ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ. ایڈیشنل ٹائم دیتے ہیں. اب یہ ہے ایک بندہ آپ کا ہمسایہ ہے یا آپ کا کلیگ ہے، اس نے بہت پیسہ کمایا. دوسرا جو یہ فار ایگزامپل ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ بھی سوچتا ہے یہ دیکھیے یہ کمپٹیشن ہے. اب کمپٹیشن نیکی کی راہوں کے لیے نہیں ہے، نیکی کے کام میں نہیں ہے. کمپٹیشن دنیا داری کے جو تقاضے ہیں. ہاں، اگر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ یہ جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی متاع قلیل ہے، لعب و لہب، کھیل تماشا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے. اگر آپ اس کو آخرت سے کمپیئر کریں، آپ اپنی انگلی سمندر میں ڈالیے اور نکالیے، جتنا پانی اس انگلی میں ہے اتنی آپ کی دنیا کی زندگی ہے. اور باقی آپ یہ امیجن کر سکیں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج کا جو انسان ہے، اس کا تمام تر توجہ دنیا کی زندگی پر ہے. آخرت بھول گئے ہیں لوگ. اب آپ پروفیشنز کی بات کرتے ہیں، کمرشلائزیشن بہت ہو گیا ہے. ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، باقی جو بھی پروفیشنز ہیں جہاں ان کے مواقع ہیں، وہاں کمرشلائزیشن آ گیا. جو آپ میڈیکل پروفیشن کی بات کرتے ہیں، یہ مسیحائی پروفیشن ہوا کرتا تھا اور آج بھی ماشاءاللہ ہے.
اس کا ایک سمپل ریزن تھا کہ ان دنوں ڈاکٹر سمجھتا تھا کہ یہ میرا پیشنٹ کے ساتھ ایک لگاؤ ہے جس کو لو کہتے ہیں. یہ عاشقی والا لو نہیں ہے جو یہ، لیکن وہ ایک مقدس جذبہ. لو کی بنیاد پر پیشنٹ اور ڈاکٹر کی ریلیشن شپ ہوا کرتی تھی. ہاں، چاہے غریب ہو امیر ہو. میڈیکل ایتھکس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے، وہ چور ہو، ڈاکو ہو، سادھو ہو، سنت ہو، پیر ہو، ولی ہو، مومن ہو، دشمن ہو، you have to treat him as patient. This is the basics of medical science. Ethics. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ایتھکس میڈیکل کالجوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے. ڈاکٹر کو دو چیزیں ڈاکٹر کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. ایک ایتھکس، دوسری جو چیز ہے وہ کمیونیکیشن. ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ٹو دا پیپل. یہ کمیونیکیشن جو پرابلم ہے ویسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ ویسٹ میں یہ دونوں چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ایتھکس بھی اور پارٹ آف دا کریکولم. یہاں جو کریکولم 60 سال پہلے بنا ہے وہی آج بھی ہے. لیکن جو ویسٹ ہے یا ایون مڈل ایسٹ، وہاں کریکولم روز چینج ہوتا ہے. جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اپڈیٹ ہوتا ہے. جو یہ ایڈوانسز ہوتے ہیں نالج اور ٹیکنالوجی میں، دے انٹروڈیوس اٹ ان دا کریکولم. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے تعلیمی نظام میں کہ ہم اپنا کریکولم ڈائنامک نہیں بناتے ہیں، اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں. لہذا یہ جو ڈاکٹر کو آپ ٹریننگ کے بعد فیلڈ میں چھوڑتے ہیں جہاں اس کا واسطہ پیشنٹ سے، لوگوں سے، کمیونیکیشن میں کمی رہ جاتی ہے. اب ویسٹ کے ڈاکٹر کو کیا ہے، اگر آپ کے یہاں کے ڈاکٹر کو سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اگر اس کو ساری کتابیں 100% زبان پر ہوں، فنگر ٹپس پر ہوں، لیکن اس کو کمیونیکیشن اور ایتھکس یا لا، میڈیکل لا نہیں آتا ہے، اس کو جاب نہیں ملتا ہے ویسٹ میں. یہ جو فنڈامنٹلز ہیں یہ ہم کو انٹروڈیوس کرنے ہیں یہاں کریکولم میں، میڈیکل ایتھکس، کمیونیکیشن سکلز اور میڈیکل لا. دوسری بات آپ پوچھ رہے تھے پرائیویٹ پریکٹس کا. اب جو یہ کامرشلائزیشن بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہائیلی کامرشلائز ہو گیا یا ایکسکلوسیولی کمرشلائز ہو جائے، مجھے اس بات پر اعتراض ہے. ایز اے میڈیکل سائنٹسٹ، ایز اے فزیشین، ایز اے سوشل سائنٹسٹ، یہ جو اس میں یہ ہائیلی کمرشلائزیشن کا ایلیمنٹ آ گیا ہے، یہ نہیں آنا چاہیے اور اس کو کم کرنا ہے اور پیار کو زیادہ انٹروڈیوس کرنا ہے. تو ایک اعتدال کی سطح پہ لانا پڑے گا. انسان کی اپنی ضروریات جو ہیں وہ اس کے فرائض پہ غالب نہ ہوں، اس ریڈ لائن کو کراس نہ کیا جائے تو ایک بہتر صورتحال. اچھا، اب چونکہ یہ کہیں اعتقادات کے دائرے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو ایک بات جو میرے ذہن میں استفسار کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، وہ یہ کہ سائنس کی جو دنیا ہے وہ دلیل کی دنیا ہے، لاجک کی دنیا ہے، اور اعتقادات کی جو دنیا ہوتی ہے وہ بلیفز پہ مبنی ہوتی ہے. اب چونکہ پیشے کے حوالے سے آپ بحثیت ڈاکٹر، آپ نے پوری زندگی آپ کا اوڑھنا بچھونا رہا، لیکن آپ کے جو مذہبی خیالات جو ہیں، اعتقادات جو ہیں، مجھے لگتا ہے آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بیلنس ان دونوں کے درمیان بنائے رکھا ہے. کوئی تضاد لگتا ہے آپ کو یہ جو سائنس والا علم ہے اور علم دین ہے، یا یہ جب ہم حصول علم کی بات کرتے ہیں تو سائنس جو ہے وہ ایک آج کی دنیا میں پریفریبلی اس کو علم کے دائرے میں لیا جانا چاہیے؟ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جائیں، حدیث میں آیا ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے، مطلب دور دراز مسافت کرنی پڑے، آپ علم حاصل کیجیے. مذہب کا وہاں یہ بالکل. دوسری بات ہے کہ جو کچھ چیزیں لوگوں نے ایجاد کری ہیں
مولانا ہوں، مفتی ہوں، مولوی ہوں، ان کا پورا حق ہے کہ وہ لوگوں تک صحیح بات پہنچائے، لیکن اس میں ایڈلٹریشن آ گیا. جو ایڈلٹریشن ہے، ملاوٹ، اپنے اپنی شہرت کے لیے کئی لوگوں نے کیا ہے، اپنی روزی روٹی کے لیے کئی لوگوں نے کیا ہے. اس میں انہوں نے سائنس کو ریلیجن، دین سے وہ کانفلکٹ کریٹ کیا، کنفرنٹیشن، کہ سائنس اور ریلیجن میں کانفلکٹ ہے، جبکہ کہیں بھی ریلیجن اور سائنس میں کانفلکٹ نہیں ہے. سائنس میں یہ ہے کہ سائنس سوال پوچھتا ہے، اور ریلیجن میں جواب پر زیادہ دھیان دینا ہے. کہیں پر یہ قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، فقہ کی بات کریں، ایکسپلوریشن جس کو کہتے ہیں، دریافت، ایجادات، اس پر تو بہت زیادہ زور دیا ہے دین نے. وہ آپ کی اسپیس ایکسپلوریشن ہو، کیونکہ بیسک فنڈامنٹلز آپ کے پاس ہیں قرآن میں اور حدیث میں. اگر آپ ان کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، تو سائنس کا حامی بن جاتا ہے. اگر آپ آنکھیں بند کریں گے کہ باہر اندھیرا ہے تو اس میں کوئی آپ کو بلیو نہیں کرے گا. سائنس نے بہت کچھ دیا ہے جس سے آپ اور ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے. بجلی ہے، یہ تو سائنس کی ایجاد ہے. سفر آپ کرتے ہیں، جہاز، بس، گاڑی سے لے کے جہاز تک، سمندری ہو یا ہوائی ہو. میڈیسن، آپ کو انفیکشن ہے، اس کے لیے مؤثر دوائیاں ہیں. آپ کو کوئی پرابلم ہے جہاں سرجری چاہیے، آپ کو دماغ کی سرجری، دل کی سرجری، گال بلیڈر کی، کوئی بھی، یہ تو سائنس نے دیا ہے آپ کو. علم جو فارمل ایجوکیشن ہے، اس میں نئے نئے جو ٹیکنیکس ہیں، یہ تو سائنس کی دین ہے. علم تو ہمیشہ. اگر آپ اپنے دین کی بات کریں، اپنے دین میں ایسے سائنٹسٹس اور علماء آئے ہیں لائک ابی سینا. ہاں، تو آپ کو دکھے گا کہ کیمسٹری، اسٹرانومی، فزکس، فارمیسی، اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے. اور وہ کتابیں ویسٹ والوں نے پڑھی اور اپنے کریکولم میں 100 سال پہلے، 150 سال پہلے شامل کی. آگے ہاں، یہ نہیں کہ وہ فائنل کتابیں تھیں، لیکن جو چیزیں ان میں ہیں اس کو انہوں نے فاؤنڈیشن تھا جس کو آگے لے کے وہ آگے چلے. ہمارے یہاں کیا وجہ ہوئی، اب یہ تھوڑا سا وائڈر ہو جائے گا اس کا رینج، کہ وہ جو روایت تھی اس کی کنٹینیوٹی میں ایک زبردست ایک خلیج دکھتی ہے ہمیں، کہ اس کو ہم ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے نہیں بڑھا پائے. دیکھیے، آپ کو وسعت نظر، براڈر ویژن چاہیے. براڈر ویژن، براڈر ویژن کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک شل میں نہیں رہ سکتے ہیں. میچ باکس آئیڈیالوجی سے باہر آنا ہے آپ کو. جب آپ گھر میں جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں وہ تو سائنس کی دین ہے. آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، ریڈیو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، وہ ہے، یہ ہے. آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، معمولی گھڑی، آپ کی واچ، یہ پہلے سے بہت پہلے سے آیا تھا. اب یہ کمپیوٹر وغیرہ، موبائل نئی ایجاد ہے. لیکن جو بھی چیز انسان کو راحت پہنچاتی ہے، جیسے میں نے بجلی کا ذکر کیا، اگر بجلی نہ ہوتے آپ سوچئے کہ لائف کتنی ڈیفیکلٹ ہوتی سب کے لیے. اب کیا ہے، آپ کو سائنس کو دوست بنانا ہے. سائنس کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے نا، اور لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سائنس کے دوست بن جائیں، آپ کا جو ویژن ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، یہ کھل جائے گا، وسیع تر ہو جائے گا. اب یہ جو ہے کچھ لوگوں کا ذہن بالکل محدود رہتا ہے. نہیں جی، لکیر کا فقیر، اس لکیر سے باہر نہیں جانا ہے. یہ وہ زمانہ نہیں رہا. آج کا زمانہ علم کا زمانہ ہے، اویئرنس کا زمانہ ہے، ایکسپلوریشن کا زمانہ ہے. اب دیکھیے، نوبل لاریٹ اگر آپ دیکھیں گے
بہت سارے نوبل laureate انگریزوں میں سے ہیں یا جیوز میں سے ہیں۔ جیوز کی پاپولیشن کتنی ہے؟ انگلیوں پر گنی ہے، اور 130 نوبل پرائز انہوں نے لیے ہیں۔ اب مسلمانوں میں آپ انگلیوں پر جتنے نوبل پرائز کچھ 7-8 ہوں گے، میکسیمم 10، اور 1.5 ارب پاپولیشن میں 10 نوبل laureates۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سائنس سے دور رہے ہیں، سائنس کو اپنانا ہے، سائنس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کوئی بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل ضرور جانا۔ ہاسپٹل میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ سب سائنس کی دین ہے، انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ جو ریجڈ، جو فکسڈ ہو، جو آئیڈیالوجی کے ہوتے ہیں، ہارڈ کور جو ہیں، مولانا یا کچھ بھی کہیے، یا کامن مین بھی، جب ان کو خود کوئی آفت آ جاتی ہے کسی بیماری کی صورت میں، تو وہ تو اس کا سہارا لینا ہے، سائنس کا ہی سہارا لیا جاتا۔ میں کیا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ آپ سائنس پر دھیان، اپنا عقیدہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، لازم ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو سائنس کو اپنانا ہے، اور جو ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی دنیاوی علوم ہیں جو عام زندگی سے جن کا تعلق ہے، یا اگر آپ کی اجازت ہو کیا اس کو اس طرح سے سمیٹا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں جو جسمانی معاملات ہیں، جسمانی کو اس کی حد ذرا وسیع کر کے جو کمفرٹس کے لیے ہمارے پاس زندگی کو آسان اور بہتر بنانے کے حوالے سے سائنس کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے، بلکہ کلیدی رول ہے، لیکن آپ کی روحانی جو شخصیت ہے اس میں مذہب اور اعتقادات کا حاوی ہونا نہ صرف ضروری ہے بلکہ لازم اور اٹس انوائڈیبل۔ صحیح۔ دیکھیے، یہ جو انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھی کہا کہ آپ مجھے مت روکیے، مجھے انسان کو پیدا کرنا ہے اور اس کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا ہے زمین پر۔ فرشتوں نے بہت وہ رجسٹ کیا تھا۔ جب اللہ نے انسان بنانے کا سوچا 50,000 سال پہلے، جب پانی ہی پانی تھا عرش پر، اس کی تخلیق کے بارے میں سوچا، اور جب تخلیق ہوئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین سانچے میں انسان کو بنانا، اور زندگی ایک نعمت ہے، لیکن زندگی کا ایک نصب العین ہونا چاہیے، زاد راہ۔ میں آپ کو بتاؤں، جیسے دنیا ایک گزرگاہ ہے، انسانیت کے قافلے اس پر سے پیہم گزر رہے ہیں۔ پوری زندگی ایک مسلسل سفر ہے، ہر انسان مسافر ہے، اور چارہ ناچارہ زندگی کا سفر سبھی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ مسافر اپنے سفر کے لیے زاد راہ کی فکر کرتا ہے، بغیر زاد راہ کے سفر کرنے والا طرح طرح کی مشکلوں سے دوچار ہوتا ہے، اور بالآخر اپنی راہ کھوئی کرتا ہے۔ زندگی کے مسافر کو زاد راہ چاہیے۔ دو تین چیزیں اس میں، ایک نیت کی پاکیزگی ہونی چاہیے، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ دوسری، ادائے حق کی تاکید جو حقوق العباد میں آتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں کہا کہ میں 2 چیزیں آپ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جو شخص، یہ حدیث ہے، جو شخص میری امت کے عام بگاڑ کے زمانے میں میرے طریقے پر چلے گا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ تیسرا ہے معاشرتی جو معاملات، معاشرتی حقوق جو ایک انسان کے لیے، اس میں معاملات میں کی درستی، حلال کمائی، یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ دوسری ہے اخلاقیات میں توکل، ثابت قدمی، راز کی حفاظت، حسن سلوک، لباس، برے خیالات سے دور۔ تیسری اور اہم چیز ہے فکر آخرت اور شوق جنت، اکاؤنٹیبلٹی۔ بامقصد زندگی گزارنے والا انسان ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں لگا چاہتا ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو اقتباس کا اختتام کیا ہے اس نہایت ہی خوبصورت مدلل مفصل گفتگو کو اپنے آج کے اس نشست میں اختتام تک پہنچانے کے لیے اس سے بہتر پیغام اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں یہ عام طور پہ یہ میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروگرام کا اختتام کرے، نشست کا اختتام کرے، لیکن میں بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی محبتوں اور عقیدت کے ساتھ آج آپ کی طرف رجوع کروں گا کہ یہ انتخاب آپ کر لیجئے کہ اس نہایت ہی اہم سیر حاصل مفید اور معلوماتی گفتگو کو، جس میں ممکن ہے وہ سارے پہلو نہ آ پائے ہوں جو آپ کی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہیں، عکس کے میڈیم سے ہم اس گفتگو کو اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کی خوشبوئیں جو ہیں وہ بہت دیر تک محسوس کی جائیں گی. اور اختتامی کلمات آپ کی زبان سے. ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کر رہے تھے، لیکن آج کا جو انسان ہے یہ اپنے ذہنی ویرانوں میں بھٹک رہا ہے. نہ راہوں کا پتہ نہ منزل معلوم، بے یقینی اور انتشار عام ہے، جس کو آپ انسرٹنٹی، اسٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی. تلاش منزل کی اہم ضرورت ہے. تبدیلی چاہیے اور تبدیلی ممکن ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے ہمارا، اس میں باتیں بڑی ہیں، نظریے چھوٹے ہیں. تیسری چیز ہے جو ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، جو فیوچر ہے ہر ایک معاشرے کا، اسٹیٹ کا، ملک کا، ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، زیادہ راہ کی. جو ان میں بری عادات وغیرہ اس کو سرے سے ختم کرنا ہے. علم، دینی علم ہو یا مروجی تعلیم ہو، وہ حاصل کرنی ہے. سائنس کو دوست بنانا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی مستفید ہونا. لیکن ایک بات کہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی پر میں اختتام کروں گا. اکاؤنٹیبلٹی سب سے اہم ہے. جب تک آپ احتساب نہیں کریں گے اپنے آپ کا. دوسری چیز، ہر ایک جوان کی زندگی میں ایک کرائسس ہونی چاہیے، جس سے وہ سونا بنے، ڈائمنڈ بنے، جس کی زندگی میں کوئی کشمش نہیں. یہ علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی. لیکن اسی کے میں اختتام کروں گا جو میر تقی میر کا ایک شعر ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے تو کیا کر چلے. ماشاء اللہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. عکس خوشبو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہماری یہ کوشش. اللہ حافظ.